مکہ مکرمہ کی بنیاد کا ذکر قدیم روایات اور اسلامی تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس شہر میں کعبہ کی تعمیر کی، جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیاہ وادی مکہ میں چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تاکہ پانی کی تلاش کر سکیں، جس کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ ابتدا میں سادہ پتھروں سے تعمیر کیا گیا، لیکن یہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ بن گئی۔ بعد ازاں قبیلہ جرہم مکہ میں آباد ہوا اور انہوں نے حضرت اسماعیل اور ان کی نسل کو گود لیا۔ یہی قبیلہ کئی صدیوں تک مکہ پر حکومت کرتا رہا، مگر بعد میں انہوں نے ظلم و فساد کیا تو بنو قزاع نے اسے اقتدار چھین لیا۔ قریش قبیلہ بعد میں مکہ پر چھا گیا۔ حضرت عبد المطلب قریش کے معزز ترین سردار تھے۔ انہیں زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ قریش نے کعبہ کی خدمت کو اپنی عزت سمجھا اور تجارتی قافلوں کے ذریعے خوشحال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ قبل یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کی فوج کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ مکہ مشرکانہ معاشرے کا مرکز بن چکا تھا۔ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ قریش مذہبی و تجارتی لحاظ سے طاقتور تھے، مگر اخلاقی طور پر زوال کا شکار تھے۔ 570 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ 40 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو یہی مکہ وہ جگہ بنی جہاں سے اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر شدید ظلم و ستم کیے۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت یاسر اور سمیہ کو سخت اذیتیں دی گئیں۔ کئی مسلمان حبشہ اور مدینہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ میں قتل کی سازش کی خبر ملی تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی کہلاتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنا۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور توحید کا اعلان کیا۔ خلافت راشدہ بنو میاں، بنو عباس اور عثمانی دور میں مکہ کی خاص اہمیت رہی۔ کعبہ کی تزئین و آرائش اور حاجیوں کی خدمت حکمرانوں کا فخر رہا۔ موجودہ دور میں سعودی عرب کے زیر انتظام مکہ جدید سہولیات کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے حج مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مکہ مکرمہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایمان کی علامت، تاریخ کا محور اور روحانیت کا مرکز ہے۔ یہاں کی سرزمین نے اللہ کے نبیوں کی میزبانی کی، توحید کا علم بلند کیا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کا قبلہ بن گئی۔